رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین، اما بعد، دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دعائے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد علیہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زمانہ کے موضوع کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلے کی الحمدللہ تیسری مجلس عزا ہے۔ سامعین محترم، اس سے قبل کے باقاعدہ طور پر موضوع پہ ہماری گفتگو شروع ہو، ایک حدیث حسب وعدہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کر دوں، تاکہ ہمارے دل میں جو امام حسین کی زیارت کی خواہش ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکے، اس تڑپ میں مزید اضافہ ہو سکے۔ سامعین محترم، چھٹے امام کی ایک حدیث ہے زیارت امام کے حوالے سے، اور اس حدیث میں مولا نے زائر امام حسین کے ایک انعام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زائر امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم کی جانب سے بے شمار انعامات ملتے ہیں، کئی نعمتیں، کئی رحمتیں زائر امام حسین کو حاصل ہوتی ہے جو شخص بھی امام حسین کی زیارت پر جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے
بالفرض جو شخص بھی زیارت امام حسین پر جاتا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہوتا ہے، حج و عمرے کا ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے، جنت کی ضمانت دی جا رہی ہوتی ہے، جہنم سے آزادی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کی رحمت مسلسل نازل ہو رہی ہوتی ہے، ملائکہ استغفار کرتے، کئی انعامات جو ہے وہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چھٹے امام نے اس حدیث میں جو انعام ظاہر کے لیے بیان کیا ہے اس سے بڑھ کر یقیناً ظاہر کے لیے کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا جو امام نے اس حدیث میں بیان فرمایا، اور یقیناً آپ میری تائید فرمائیں گے جو مولا نے بیان فرمایا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا ان فاطمہ بنت محمد تحضر لزوار ابن الحسین علیہ السلام۔ مولا نے فرمایا کہ جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے، جو حسین کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا انعام یہی ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ جب وہ حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو فاطمہ خود اس کی زیارت کے لیے آیا کرتی ہیں۔ صحیح ہے؟ آپ سوچیے کتنا بڑا مقام ہے ایک زائر کے لیے، وہ جا رہا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے اور حسین کی ماں خود اس کی زیارت کے لیے آتی ہے۔ اچھا صرف زیارت کے لیے آتی ہے؟ فرمایا نہیں، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، فرمایا حسین کی ماں ان کے گناہوں کے لیے استغفار کرتی ہے۔ صحیح ہے؟ اور پروردگار عالم سے دعا کرتی ہے پالنے والے یہ جتنے زائرین ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، پوری دنیا کی دعائیں رد ہو جائیں لیکن فاطمہ کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ دیکھیے جب ایک عام مومن بھی اگر مصیبت میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے نا، بہت زیادہ زندگی کے معاملات میں پھنس جائیں، کوئی ایسے معاملات ہوں جو حل نہ ہو رہے ہوں، کوئی ایسی دعائیں ہوں جو قبول نہ ہو رہی ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، اگر علماء سے پوچھا جائے نا کہ کیا کریں، ایک جو ہے وہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جلدی سے ہم پریشانیوں سے باہر آ جائیں، کہ ہمارے پاس ابھی وظیفے پڑھنے کا بھی جو ہے وہ وقت نہیں ہے، تو وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ اپنی ماں سے کہو تمہارے حق میں دعا کر دے۔ صحیح ہے؟ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور کہو کہ جاؤ دعا کر دے، اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے کہ جاؤ ان کی قبر پر اور ان سے کہو، التماس کرے کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ جب ان کی قبر پر جا کر تم التماس کرو گے وہ وہاں سے دعا کریں گے، پروردگار عالم تمہیں جو ہے وہ مشکلات سے نجات دے گا۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیے، ایک عام مومن کی ماں کا یہ انداز ہے اور دعا کا اتنا اثر ہے کہ پروردگار عالم فوراً قبول کر لے، اور اگر حسین کی ماں دعا کر دے پھر سامنے سے تو پھر کیا اثر ہوا کرے گا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یقیناً پروردگار عالم ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرمائے۔ یہ زیارت امام حسین، یقیناً دیکھیے ہم جو ہے وہ خاک کے پتلے ہیں، ہم امام حسین کی زیارت کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے، نہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ان ہستیوں کی زیارت کی کیا عظمت ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہاں کون کون زیارتوں پر آتا ہے تو یقیناً ہمارے دل میں ایک شوق پیدا ہو جائے اور ایک انسان کا دل چاہے بس اسی ذریعے پر رہے، وہاں سے جدا نہ ہو۔ روایت کے جملے ہیں، فرمایا لیس ملک ولا نبی، فرمایا کوئی آسمان پر ایسا فرشتہ نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں، الا وهم يسألون الله ان يأذن لهم لزیارت قبر الحسین، فرمایا کوئی آسمان میں فرشتہ نہیں ہے ایسا، کوئی نبی نہیں ہے، کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی آسمان میں ایسا فرشتہ نہیں ہے جو اللہ سے یہ التماس نہ کرتا ہو پالنے والے ایک بار حسین کی زیارت کی جو ہے وہ اجازت دے دے، ہمیں حسین کی قبر پر ایک دفعہ جانے کے لیے دے دے۔ ففوج ينزل وفوج يعرج، پروردگار عالم اجازت دیتا ہے، ایک فوج آ رہی ہوتی ہے، ایک فوج جا رہی ہوتی ہے زیارت کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ روایت کی جملے ہیں، آتی ہے ایک فوج جا رہی ہوتی ہے۔ لہذا سامعین محترم، قبر امام حسین علیہ السلام کبھی بھی نہ فرشتوں سے خالی رہ سکتی ہے نہ انبیاء سے خالی رہ سکتی ہے۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں نا کہ جب زیارت امام حسین پر جاؤ، زری پر جاؤ، تو وہاں پر کسی مومن کو اذیت نہ دو، ایسا نہ ہو کہ تم زری پر پہنچنے کے لیے بعض دوسرے مومنین کو دھکا دو اور جلدی جلدی وہ آگے پہنچنے کے لیے کرو، کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ کیوں؟ ایک تو مومن کی حرمت کا بھی خیال، دوسرا وہاں صرف مومن نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے برابر میں کوئی نبی کھڑا ہو سکتا ہے تمہارے برابر میں کوئی ولی کھڑا ہو سکتا ہے کوئی تمہارے برابر میں فرشتہ کھڑا ہو، کیونکہ سارے ایسا نہیں ہے کہ نورانی شکل میں آتے ہیں بلکہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ بات۔ دلیل کے طور پر ایک روایت سن لیجئے، آپ نے اگر سنا ہو، مولا کے ایک صحابی ہیں جناب ابو حمزہ صومالی، ان کے بارے میں ابھی میں بیان کرتا ہوں، ابھی آگے تذکرہ آئے گا ان کا۔ امام حسین علیہ السلام سے عشق اتنا کہ اپنے بیٹے کا نام رکھا حسین، صحیح ہے؟ بیٹی کے یہاں پیدا ہوا بیٹا، اس کا نام بھی رکھا حسین، نواسے کا نام بھی حسین، بیٹے کا نام بھی حسین۔ اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پابندی تھی، صحیح ہے؟ بنی مروان کا دور تھا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانا اتنا آسان نہیں تھا، یہ آج ہمارے لیے اتنا آسان ہے اور ہم اتنا ہلکا ہے اور اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، ورنہ اس زیارت کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، لوگ ہاتھ پیر کٹوا کر اور اپنے آپ کو قتل کروا کے زیارت پر پہنچا کرتے تھے، ہمیں اہمیت نہیں ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ لہذا اس دور میں لوگ چھپ چھپا کر رات کے سناٹوں میں اس طریقے سے زیارت امام حسین پر جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو نواسے تھے جن کا نام حسین تھا، یہ رات کے سناٹے میں نکلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔
کربلا معلّہ پہنچے، جیسے ہی پہنچے ایک شخص آ گیا اور اس شخص نے فوراً آ کر کہا کہ ارجع مغفوراً فإنك لا تصل الیہ، فرمایا واپس پلٹ جاؤ، تمہیں حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب دے دیا گیا ہے، آج تم حسین کی قبر پر پہنچ ہی نہیں سکتے، واپس چلے جاؤ، تمہیں زیارت کا ثواب مل گیا، یعنی بغیر ذری کو دیکھے ہوئے تمہیں امام حسین کی زیارت کا ثواب عطا کر دیا گیا، بس تم واپس پلٹ جاؤ، لیکن آج تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وہ پہلے تو گھبرا گیا، کہا کہ دور ایسا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جاسوس ہو، کوئی جاسوسی کر رہا ہو۔ کہا میں نے اسے نظر انداز کیا اور میں کربلا معلّہ میں ایک مقام پر بیٹھ کر اپنی عبادت کرنے لگ گیا اور کوئی جو ہے وہ اسے جواب نہیں دیا۔ کہا جب میں نے دیکھا رات مزید چھا گئی ہے اور مزید سناٹا ہو گیا، کہا میں دوبارہ اٹھا حسین کی قبر پر جانے کے لیے۔ کہا جب میں جانے لگا وہ دوبارہ آ گیا اور دوبارہ درمیان میں آ کر کہا ارجع مغفوراً، تم سے کہا تو صحیح واپس پلٹ جاؤ، تمہیں ثواب دے دیا گیا ہے، فإنك لا تصل الیہ، آج تم نہیں پہنچ سکتے ہو زیارت پر اور حسین کی قبر پر تمہاری رسائی نہیں ہوگی۔ کہا کہ تم ہو کون اور مجھے اس طریقے سے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ان نبی اللہ موسیٰ استأذن ربہ، فرمایا آج اللہ کا ایک نبی ہے جس کا نام ہے موسیٰ، آج اس نے پروردگار عالم سے اجازت مانگی کہ مجھے حسین کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے۔ پروردگار عالم نے انہیں اجازت دی، ان کے ساتھ نہ جانے کتنے ملائکہ انسانی شکل میں نازل ہو رہے ہیں امام حسین کی قبر پر، اور ایک انسانی شکل میں ازدحام ہے، آج کوئی عام انسان امام حسین کی قبر پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کہا اتنا ازدحام لگا ہوا ہے، آج تم نہیں پہنچ سکتے، آج تم واپس چلے جاؤ۔ کہا یہ ہے کون جو فرش پر رہ کر عرش کی خبریں دے رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا من انتا، کون ہو تم ہو کون جو مجھے اس طریقے کی خبریں دے رہے ہو؟ کہا انا من الملائکۃ الذین امروا بحصر قبر الحسین، فرمایا میں ان فرشتوں میں سے ہوں جنہیں اللہ نے حسین کی قبر کی چوکیداری پر مامور کیا ہوا ہے۔ کہا لہٰذا میں تمہیں آ کر خبر دے رہا ہوں، آج قبر پر اتنا ازدحام ہے کہ آج تمہیں جگہ نہیں ملنے والی، واپس پلٹ جاؤ، ارجع مغفوراً، تمہیں زیارت کا ثواب دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت اتنی عظیم زیارت کہ اولو العزم پیغمبر فرشتوں کے ساتھ بعض اوقات انسانی شکل میں یہاں پر آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ زیارت کے معاملے میں صلوات ایسی ہو کہ بات آگے کرنے کا دل بھی چاہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئیے سامعین محترم موضوع گفتگو کی طرف۔ ہمارا موضوع تھا اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زمانہ۔ آج تیسری مجلس عزا ہے اس سلسلے کی، اور پچھلی دو مجلسوں میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا، آج کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، خلاصتاً دو جملوں میں بیان کر دوں کہ زمانے کے امام کے لشکر میں کون شامل ہوگا، جن میں جناب سلمان کی صفتیں پائی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جناب سلمان میں کون کون سی صفتیں پائی جاتی تھی؟ جزاکم اللہ۔ ایک علم، ارے ایک منٹ بھائی، ایک تو بتانے دے پہلے۔ ایک علم اور علماء کو دوست رکھتے تھے جناب سلمان، صحیح ہے؟ تو رسول اللہ نے جناب سلمان سے کہا تھا کہ تم میرے 12ویں بیٹے کا دیدار کرو گے، انکا مدرکہ، تم ان کا دیدار کرو گے اور انہیں دیکھو گے، اور صرف تم نہیں بلکہ وکانا ومن کان مثلک، اور جو تم جیسا ہوگا وہ بھی زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونے والا ہے۔ تو چھٹے امام نے بیان فرمایا تو صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ سلمان کا اتنا زیادہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہا کیونکہ سلمان میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں جو ہمیں بہت عزیز ہے، جو سلمان میں پائی جاتی ہے۔ ایک بھائی نے بیان کی حبہ للعلم والعلماء، ایک سلمان علم کو بھی دوست رکھتے تھے، علماء کو بھی دوست رکھتے تھے۔ دوسری مجالستہ الفقراء، فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند تھا، جو ان سے نیچے طبقے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھنے میں جھجک نہیں ہوتی تھی، شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اکڑ نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، لہذا ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہوا کرتا تھا۔ مجالستہ الفقراء، فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند تھا۔ تیسری صفت جزاکم اللہ، اپنی خواہش پر امیر المومنین کی خواہش کو مقدم رکھتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے میرا دل کیا چاہ رہا ہے، یہ دیکھتے تھے علی کا دل کیا چاہ رہا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ لہذا زمانے کے امام کے لشکر میں وہ شامل ہوگا جس میں جناب سلمان کی طرح صفتیں پائی جاتی ہوں، جو جناب سلمان کی طرح اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری مجلس میں بیان کیا آپ کے سامنے کہ زمانے کے امام کے لشکر میں وہ شامل ہوگا کہ جس میں ایسا جذبہ ہو اصحاب حسین کی طرح کہ وہ اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ امام پر قربان کر سکتا ہو۔ صحیح ہے، جو ہم زیارت عاشورہ میں آخر میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، پالنے والے ہمیں حسین کی شفاعت نصیب فرما، کب؟ یوم الورود، جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہو۔ صحیح ہے، وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِندَكَ مَعَ الْحُسَيْن، اور مجھے حسین کے راستے پر ثابت قدم رکھ
صرف حسین کے راستے پر، وہ اصحاب الحسین، اور حسین کے اصحاب کے راستے پر۔ کون سے اصحاب؟ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، جس نے حسین کے لیے اپنا مہج پیش کر دیا۔ مہج کسے کہتے ہیں؟ دل میں جو خون ہوتا ہے اس کے آخری قطرے کو کہتے ہیں مہج، یعنی انہوں نے اپنا وہ آخری قطرہ بھی امام حسین پر قربان کر دیا۔ یہ آخری قطرہ نکل جائے انسان کی روح پرواز کر جائے۔ لہذا انسان میں اتنا جذبہ ہو کہ زمانے کے امام پر اپنی جان نچھاور کر سکے، اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ امام پر نثار کر سکے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب زمانے کے امام کے اصحاب میں ایک انسان شامل ہو جائے گا، اچھا پہلے تو جو انسان مر گئے انہیں بھی آپشن دیا جائے گا اور قبر میں ان کا شانہ ہلا کر کہا جائے گا کہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ادھر ہی رہو اور چاہو تو پروردگار عالم کی رحمتوں سے یہی فائدہ اٹھاؤ، یا چاہو تو زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، جیسا تم چاہو ویسا ہو جائے گا۔ لیکن ایک عام مومن کی خواہش یہی ہوگی کہ زمانے کے امام کے لشکر میں جاؤں، اور جب زمانے کے امام کے لشکر میں جائے گا تو پھر مولا ان سے عہد لیں گے، کتنی باتوں کا دستخط کروائیں گے؟ کچھ باتوں پر، جزاکم اللہ، 30 باتوں پر عہد کروائیں گے، بدلے میں مولا کتنی پوری کریں گے؟ 5 پوری کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہوں گی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن اس میں سے 2 بیان کی تھی آپ کے سامنے۔ پہلی کون سی تھی؟ چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، صحیح ہے؟ پہلی شرط یہی ہے اللہ تولون الادبار، پشت دکھا کر بھاگنا نہیں۔ اگر اب ہمارے پاس آ گئے ہو تو اب ہمارے ساتھ رہنا، پشت دکھا کر نہیں بھاگنا۔ اصحاب امام کی یہ صفت ہوگی۔ دوسری کیا بتایا؟ ہاں، مشرک کو چھوڑیں گے نہیں اور مسلمان کو چھیڑیں گے نہیں، صحیح ہے؟ یہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد۔ یقیناً سب کی خواہش ہوتی ہے زمانے کے امام کے لشکر میں آئے۔ آج ایک اور منزل میں آگے بڑھتا ہوں، ایک اور زینہ جو ہے وہ لینے لگا ہوں۔ جناب ابو حمزہ صومالی، ان کا نام آیا ابھی۔ یہ کون ہے جناب ابو حمزہ صومالی؟ جن کی دعا بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، اگر آپ نے کبھی زندگی میں پڑھی ہو۔ کیا نام ہے ان کی دعا کا؟ دعائے ابو حمزہ صومالی، صحیح ہے؟ حالانکہ پوری دعا میں ابو حمزہ صومالی کا نام نہیں ہے کہیں پر بھی، صحیح ہے؟ پھر بھی اس دعا کو دعا ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کیونکہ امام نے انہیں تعلیم فرما دی، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے، جب ایک مرتبہ تعلیم کر دی تو پھر وہ چیزیں اصحاب کے نام سے مشہور ہو جایا کرتی ہیں، صحیح ہے؟ جیسے امیر المومنین ممبر پر بیٹھے تھے اور ممبر پر بیٹھ کر مولا نے کہا جو کوئی بھی تم میں سے دعائے خضر کی تلاوت کر لے تو پروردگار عالم اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا اور فلاں فلاں فوائد اسے عطا فرمائے گا۔ مولا نے بیان کر دیا، مولا اپنے گھر بھی چلے گئے۔ رات کا جب سناٹا ہوا دروازے پر دستک ہوئی، امیر المومنین نے کہا من جاء بالباب، کون ہے دروازے پر؟ کہا مولا کمیل، مولا کے صحابی۔ کہا کمیل اتنی رات کے وقت کیسا آنا ہوا؟ کہا مولا وہ آپ ممبر پر بیٹھ کر رہے تھے، جو دعائے خضر کی تلاوت کرے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا اور فلاں فلاں فائدے دے گا۔ مولا میں آپ سے پوچھنا ہے وہ دعا ہے کیا، ذرا بتائیں تو صحیح۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا مجمع مولا کے سامنے ہوگا، کسی نے آ کر نہیں پوچھا مولا وہ دعائے خضر ہے کیا، یہ کمیل نے آ کر فقط پوچھا مولا وہ دعائے خضر ہے کون سی۔ مولا نے تعلیم فرمائی، ایک ایک لفظ لکھوایا کمیل کو، لیکن وہ دعائے خضر آج نہیں کہی جاتی، بلکہ اس دعا کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے کمیل کہا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے، جو ایک مرتبہ چیز دے دی پھر انہی کے نام سے جو ہے وہ منسوب ہو جاتی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ہے ابو حمزہ صومالی۔ چوتھے امام کے بھی صحابی ہیں، پانچویں امام کے بھی صحابی ہیں، چھٹے امام کے صحابی ہیں، ساتویں امام کے بھی صحابی ہیں، صحیح ہے؟ 4 اماموں کے صحابی ہیں۔ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام سے حدیثیں نقل کی ہیں، ساتویں امام سے حدیثیں نقل نہیں کی، بہت بوڑھے اور بہت بزرگ ہو چکے تھے، صحیح ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر فقاہت کیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو فقہ کا درس دیا کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا۔ اور ان کی عظمت کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے، مولا نے ان کے لیے فرمایا جیسی عظمت سلمان کے اہل بیت کے نزدیک تھی ویسی ابو حمزہ صومالی کی عظمت ہمارے نزدیک ہے، صحیح ہے؟ یہ ابو حمزہ صومالی کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ آئے ایک دن چھٹے امام کے پاس، اور چھٹے امام کے پاس آ کر کہنے لگے سیدی جعلت فداک، میرے سردار میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ قد دق عظمی، مولا حالت یہ ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ واقترب اجلی، مولا اب عالم یہ ہے کہ موت قریب آ چکی ہے، کسی وقت بھی دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو خیر آباد کہہ دینا پڑے گا، مولا کبھی بھی چلا جاؤں گا۔ مولا مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو، دیکھیں چھٹے امام کا دور ہے، مولا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا جلدی مر جاؤں کہ آپ کے بیٹے قائم کو نہ دیکھوں اور ان کے ساتھ میں شامل نہ ہوں، صحیح ہے؟ بوڑھے ہو چکے ہیں، چھٹے امام کا دور ہے، جانتے ہیں اتنے امام درمیان میں آنے والے ہیں، لیکن مولا خوف ہے پھر بھی اتنا جلدی نہ مر جاؤں کہ آپ کے بیٹے کو دیکھ بھی نہ سکوں اور ان کے اصحاب میں شامل نہ ہو سکوں۔ امام نے 2 باتوں کا جواب دیا۔ پہلے تو ابو حمزہ صومالی نے کیا کہا کہ موت قریب ہے، امام نے پہلے اس کا جواب دیا، امام نے کہا ابو حمزہ اوتر القتل الا الشہادہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شہادت صرف تلوار سے قتل ہونا ہے؟ انہوں نے موت کا لفظ استعمال کیا تھا، کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ شہادت صرف تلوار سے قتل ہونا ہے؟
کہا مولا ایسا ہی ہے جو تلوار سے قتل ہو، جو آپ کے ساتھ جہاد کرے، جو آپ کے ساتھ جنگ کرے اور آپ کے ساتھ جنگ کرتے کرتے تلوار سے شہید ہو جائے، اسی کو تو شہید کہا جاتا ہے، اور کسے شہید کہا جاتا ہے؟ جملہ سنیے گا، مولا نے کہا نہیں ابو حمزہ ایسا نہیں ہے، فرمایا سنو، جو ہماری محبت دل میں رکھ کر بستر پر بھی مر گیا وہ شہید کہلاتا ہے، اور جو ہمارا بغض رکھ کر تلوار سے بھی مارا گیا جہنمی کہلاتا ہے۔ محبت ہے ہماری معیار، اگر ہماری محبت ہے دل میں، فرمایا بستر پر بھی مرے گا شہید ہے، اور اگر تلوار سے مارا گیا لیکن ہمارا بغض ہوا، فرمایا جہنم میں جائے گا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو مولا سے کہا کہ مولا ذرا بیان فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ میں زمانے کے امام کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ امام نے پہلے اس موت کا جواب دیا کہ موت نہ کہو بلکہ شہادت کہو، کیونکہ تمہارے دل میں ہماری محبت ہوگی جب تمہیں موت آئے گی۔ اس کے بعد کہا، فرمایا کہ یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ سنو، 3 باتیں اپنا لو، یہ 3 باتیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو پھر تم قائم کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے۔ صحیح ہے؟ اب میں 3 باتیں بتا رہا ہوں، آپ خود دیکھیں آپ کے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ 3 باتیں بتا رہا ہوں۔ مولانا نے پہلی بات بیان فرمائی، فرمایا یا ابا حمزہ من آمن بنا، فرمایا پہلی بات تو یہ ہم پر ایمان رکھتا ہو۔ صحیح ہے؟ سب سے پہلی بات ہم پر ایمان رکھنے والوں، ہماری محبت سے اس کا دل سرشار ہو، جب اس دنیا سے جائے تو ہماری ولایت پر جائے۔ صحیح ہے؟ میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے سفر آخرت کی مجلس میں، ہر انسان ایسا نہیں ہوگا جو ولایت پر جائے گا۔ صحیح ہے؟ کئی انسان ایسے ہوں گے جن کی ولایت ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی، صحیح ہے، اور ولایت پر ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ صحیح ہے؟ اسی لیے مولا نے بیان فرمایا دعا حفظ ایمان پڑھا کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو ثابت قدم رکھیے اپنے دین پر۔ مولا سے پوچھا دین کیا ہے؟ کہا ہماری ولایت ہے۔ صحیح ہے؟ تو فرمایا کہ من آمنا بنا، پہلی شرط تو یہ کہ ہم پر ایمان رکھتا ہو، دوسری وصدق حدیثنا، فرمایا دوسری شرط یہ ہماری حدیثوں کی تصدیق کرتا ہو۔ آج آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے، صحیح ہے، اس لباس میں بھی ملیں گے، بہت سارے ہوں گے ایسے جو امام کی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، جنہیں امام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جنہیں امام کے معجزے سمجھ میں نہیں آتے، انکار کر دیں گے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسے کر دیا مولا نے، یا یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے، بعید ہے مولا نے فرمایا ہو، صحیح، ہم تو جو ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ کئی ایسی باتیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، حدیثوں کا انکار کرنے والا نہیں ہو، ہماری حدیثوں کی تصدیق کرتا ہو، باتوں کو مانتا ہو ہماری، کہ ہاں یہ مولا کی حدیث ہے۔ صحیح ہے؟ اور پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا معجزہ آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو، کیا کرنا ہے؟ ہاں، پلٹا دیا جائے، اس کا انکار نہیں کرنا۔ انکار کر دیا کفر میں گئے، صحیح ہے، کفر کی منزل پر انکار نہیں کرنا، کہنا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ صحیح ہے؟ یہ طریقہ ہے علامہ ہلی کا، علامہ ہلی نے، یا امام معصومی نے بھی بیان کیا، علماء نے بھی بیان کیا۔ علامہ ہلی نے کہا دیکھو اگر تمہارے سمجھ میں کوئی حدیث نہیں آ رہی، مشہور و معروف حدیث ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی نا، وہ کون سی حدیث تھی؟ کہ اگر بالفرض کوئی حسین کے نام پر ایک آنسو بہائے اللہ جو ہے وہ اس کو جنت دے دے گا، یا رونے جیسی شکل بنائے اللہ جنت دے دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا اس پر واقعہ ہے، بیان کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے پھر طریقہ بیان کیا، کہا دیکھو اگر سمجھ میں نہیں آئے حدیث کو پلٹاؤ، لیکن انکار نہیں کرنا۔ امیر المومنین کے دور میں امیر المومنین نے فرمایا تھا پانی کو دیکھ کر، کہا مجھ علی کو اگر وسائل مل جائے تو میں اس پانی سے بجلی خلق کر دوں گا۔ وہ جو اس دور میں اساتذہ تھے نا، وہ زور زور سے ہنسنے لگے تھے، کہ مارنے لگے تھے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں علی، پانی سے بجلی کون سی بنتی ہے؟ آج بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے؟ ہائیڈرو الیکٹریسٹی سنا نہیں سنا ہے؟ آج بن رہی ہے پانی سے بجلی۔ تو ہمیشہ زمانہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے ان کی حدیثیں، ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، لہذا مولا نے فرمایا ہماری حدیثوں کا انکار مت کرنا۔ دوسری بات وصدق حدیثنا، ہماری حدیثوں کی تصدیق کرتا ہو۔ تیسری بات وَيَنْتَظِرُ أَمْرَنَا وَقَائِمَنَا، ہمارے قائم کا انتظار کر رہا ہو۔ صحیح ہے؟ انتظار کرنے والا ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے امام مہدی پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کون کون سی 3 باتیں ہو گئی؟ پہلی ہم پر ایمان رکھتا ہو، دوسری بات حدیثوں کی تصدیق کرتا ہو، تیسری بات قائم کا انتظار کر رہا ہو۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ ہم سب یہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں ہم، پکی بات ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بالفرض اگر آپ کے گھر پر کوئی مہمان آنے والا ہو اور پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے گا، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ تیاری ہوتی ہے، پہلے سے ہی جو ہے وہ کھانا پکایا جاتا ہے، پہلے سے ہی جو ہے وہ گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے کہ مہمان آنے والا ہے۔ صحیح ہے؟ کوئی پوچھے کہ یہ سب تیاری کیوں ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ مہمان کا انتظار ہو رہا ہے، اس جو ہے وہ صورت میں ساری تیاری ہو رہی ہے۔ زمانے کے امام کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو رہی ہے تو انسان کو فکر مند ہو جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ دیکھیے زمانے کے امام کا ظہور کبھی بھی ہو جائے گا، ہمیں ان علامتوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ جو علامت ہے نا کہ زمانے کے امام کا ظہور بالفرض عاشور کو ہی ہوگا اور جمعے کے دن ہی ہوگا، بالفرض عاشور گزر گیا اب تو 1 سال ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ بندہ سو کے اٹھے گا اسے آواز آ جائے گی زمانے کے امام کا ظہور ہو گیا ہے، پہنچو مکہ سیدھا۔ صحیح ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو گھر سے نکلیں گے صبح کام کے لیے، لیکن جو ہے وہ درمیان میں اعلان ہو جائے گا کہ مکے میں جو ہے وہ ظہور ہو گیا ہے، پہنچو مکہ۔ صحیح ہے؟
اور جو مولا کا حقیقی چاہنے والا ہوگا 2 قدم بڑھائے گا اور سیدھا مکہ جائے گا. صحیح ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو سوئیں گے اور آواز آ جائے گی فوراً اور کہا جائے گا کہ امام کا ظہور ہو جائے گا. رات کو اسی عالم میں امام کے پاس پہنچنا پڑے گا. لہذا یہ جو ہے وہ علامتوں کا انتظار نہ کیا جائے کہ ابھی یہ علامت رہتی ہے تو ابھی امام کے ظہور میں تھوڑا سا وقت باقی ہے, ابھی یہ والی علامت بھی پوری نہیں ہوئی ہے, یہ والی بھی علامت پوری نہیں ہوئی, بھی بہت وقت باقی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس طریقے کی روایت ہے کہ مجلس سے ایک انسان اٹھا, باہر نکلے, پہنچے, پتہ چل گیا امام کے زمانہ کا ظہور ہو گیا, پہنچو. الجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا. صحیح ہے. خدا کی قسم بندہ سوچتا رہے خالی کہ اگر مولا آ گئے تو پھر اس وقت کیا منظر ہوگا. صحیح ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو امام کی موافقت کریں گے, کتنے لوگ ہوں گے جو امام کے منکر ہو جائیں گے, کیونکہ یہ حدیثیں ہمارے چاہنے والے ہی مولا نے فرمایا کہیں گے یا ابن الزہرا ارجعوا لا حاجۃ لنا, اے فرزند زہرا واپس پلٹیے, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. صحیح ہے. اپنے چاہنے والے کہیں گے. صحیح ہے. کوئی اغیار نہیں کہے گا, اپنے چاہنے والے لوگ کہہ رہے ہوں گے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو انہی مجالس میں ایک واقعہ بیان کروں گا, آپ کو احساس ہوگا کہ کس طریقے کے لوگ ہوں گے. صحیح. اور امام کو کہیں گے واپس جائیے, ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کرے کوئی جو ہے وہ ہم میں سے نہ ہو ایسا جو مولا کو کہہ دے. صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو 3 باتیں مولانا ابو حمزہ سے بیان فرمائی. فرمایا من آمنا بنا, ہمارے اوپر ایمان رکھتا ہو, وصدق حدیثنا, ہماری حدیثوں کی تصدیق کرتا ہو, اور تیسری بات وینتظر امرنا وقائمنا, ہمارے امر کا, ہمارے قائم کا انتظار کرتا ہو. کیا ہوگا مولا؟ فرمایا کمن قتل تحت رایت المہدی, فرمایا ایسا ہوگا کہ جیسے وہ زمانے کے امام کے پرچم تلے شہید ہو گیا. صحیح ہے. اس کی یہ عظمت ہوگی اگر وہ اس طریقے سے انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. پھر فرمایا بل تحت رایت رسول اللہ, فرمایا کیونکہ زمانے کے امام کا جو پرچم ہوگا وہ رسول اللہ کا ہی پرچم ہوگا. فرمایا ایسا انسان ایسا ہوگا جیسے رسول اللہ کے پرچم تلے شہید ہو گیا. صحیح ہے. اسی لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی کس دعا کی؟ انتظار کے. اس میں کس دعا کی بہت زیادہ تاکید کی گئی؟ دعائے نہیں, دعائے احد. صحیح ہے. دعا عہد کی. کئی مومنین ہوتے ہیں جنہوں نے اب تک 40 دن تک دعا عہد نہیں پڑھی ہوگی. اب تک پڑھی ہے سب نے 40 صبح تک کنٹینیو دعا عہد. ایک بچہ ہاں ہلا رہا ہے. اور کوئی ہے 40 دن تک لگاتار دعا عہد پڑھی. چھٹے امام نے ضمانت دی ہمارے قائم کے لشکر میں وہ شامل ہوگا. مر بھی گیا تو اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اور ہمارے ساتھ شامل کیا جائے گا. صحیح ہے. بڑا جو ہے وہ سنگین معاملہ ہے. 40 مرتبہ بعض اوقات پورا نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. خود جو ہے وہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, 32-33 دفعہ پڑھا, ایک دفعہ رہ گیا. اب شروع سے کرو دوبارہ, پہلے سے جو ہے وہ دوبارہ پڑھو اور پھر 40 کا عدد جو ہے وہ پورا کرو. بڑی مشکل سے جو ہے وہ یہ عدد پورا ہوتا ہے, لیکن انسان کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ برقرار رکھے اور اسے پڑھتا رہے تاکہ جو ہے وہ زمانے کے امام کے لشکر میں وہ شامل ہو جائے. لہٰذا دعا عہد بتایا گیا. ہوگا کیا؟ اگر مر گیا بلایا جائے گا اور وہ زمانے کے امام کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرے گا. اچھا کوئی بتا سکتا ہے سب سے پہلے زمانے کے امام کے ہاتھوں پر کون بیعت کرے گا؟ زمانے کے امام آئیں گے, خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھا ہوگا اور ایک ہاتھ پر جو ہے وہ لوگ بیعت کر رہے ہوں گے امام کی. سب سے پہلے کون بیعت کرے گا؟ نہیں, سب سے پہلے بیعت کریں گے اول من یبایعہ ہوا جبرائیل. سب سے پہلے جناب جبرائیل آ کر امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. صحیح ہے. یعنی میں نے اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیا, اب میں امام کی بیعت کے تلے زندگی گزار رہا ہوں. صحیح ہے. لہذا جناب جبرائیل زمانے کے امام کی سب سے پہلے بیعت کریں گے. نور کی بیعت کرتا ہے. بلکہ ایک روایت سن لیجیے, آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جب امیر المومنین کی خلافت غصب کر لی گئی اور وہ فلاں ملعون جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا, تو امیر المومنین نے سلمان سے پوچھا تھا, سلمان تم نے دیکھا سب سے پہلے اس کی بیعت کس نے کی تھی؟ کہا مولا پتہ نہیں, کوئی انجان تھا, عجیب سے اس نے لباس پہنے ہوئے تھے, آیا اور بڑی جو ہے وہ اس کی داڑھی تھی, آیا اور اس نے اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی. ہم تو اسے پہچان ہی نہیں سکے, ہم اس کے پیچھے پیچھے گئے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اچانک سے غائب ہو گیا. تو فوراً امیر المومنین نے فرمایا صدق حبیبی رسول اللہ, میرے حبیب رسول اللہ نے بالکل سچ کہا تھا کہ سب سے پہلے اس کی بیعت شیطان کرے گا. شیطان کی بیعت شیطان کرتا ہے, نور کی بیعت نور کرتا ہے. لہذا زمانے کے امام کی سب سے پہلے بیعت جناب جبرائیل علیہ السلام کریں گے. پھر جو ہے وہ 313 جو کمانڈر ہوں گے وہ کریں گے. پھر 10,000 کا اصحاب کا جو لشکر ہوگا وہ بیعت کریں گے, اور مختلف علاقوں میں امام کے اصحاب پھیلے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے. اور اصحاب کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے, اور یہ بیعت کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے زمانے کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کی, کیونکہ امام اپنے اصحاب کو پھیلا دیں گے, تم فلاں علاقے میں ہو, تم فلاں علاقے میں رہو, تم فلاں علاقے میں رہو, اور وہاں کے لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے زمانے کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنا. صرف امام معجزہ نہیں دکھائیں گے, یہ اصحاب معجزے دکھا رہے ہوں گے. ان اصحاب کی صفتوں میں پانی پر چل رہے ہوں گے, یہ سمندروں پر. صحیح ہے. سمندروں پر چلتے چلتے سفر کریں گے, دوسری جگہوں سے جا کر بیعت لے کر آ جائیں گے. صحیح ہے. ایک صحابی اگر مشرق میں, دوسرا صحابی مغرب میں, اگر آپس میں بات کرنا چاہیں گے زمینیں سکڑیں گی, آپس میں بات کریں گے زمینیں دوبارہ اپنے مقامات پر ہو جائیں گے. یہ اصحاب کے معجزے ہوں گے زمانے کے امام کے. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا خیر من الاولین والآخرین, زمانے کے امام کے اصحاب سب سے بہتر ہوں گے. صحیح ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب دو صحابیوں کے بارے میں سن لیں. زمانے کے امام کا صحابی ایسے ہو کہ زمانے کے امام اسے خود سلام کرے. آپ سوچیے کتنا بلند مقام ہوگا کہ اگر زمانے کا امام کسی کو سلام بھیج رہا ہے. صحیح ہے. زیارت ناہیہ ہم نے سب نے پڑھی. زیارت ناہیہ دو طریقے کی ہے. صحیح ہے, ایک نہیں ہے. ایک زیارت ناہیہ وہ ہے جس میں صرف مصائب کا تذکرہ ہے. ایک زیارت ناہیہ ہے جس میں خاص طور پر اصحاب پر سلام ہے. اس میں مولانا صحابیوں کے نام لے لے کر سلام کیا ہے. صحیح ہے. کن کن پر سلام کیا ہے؟ السلام علی. اچھا پہلے کوئی بتائے پہلا شہید کون ہے کربلا کا صحابیوں میں؟ سب سے پہلے شہید کون ہے صحابیوں میں؟ مسلم ابن عقیل کوفے میں نا, کربلا میں. دیکھیے جناب مسلم کو پہلا شہید کہا جاتا ہے, لیکن میں کربلا میں اس مقام کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک صحابی کر کے گیا. ابتدا میں وہاں سے تیر اندازی کی گئی ہے اور مولا کے 50 صحابی تو ابتدا میں ہی شہید ہو گئے. صحیح ہے, 50 صحابی. مولا کے صحابی 72 نہیں تھے بھائی, 72 سے زیادہ تھے. کم سے کم 72 تھے جس پر سب کے سب متفق ہیں. صحیح ہے. یا بعض علماء کے مطابق 72 مولا اپنے ساتھ لے کر چلے تھے کہ یہ 72 تو ہے ہی ہے, لیکن آپ اگر کربلا جائیں گے گنج شہیدہ پر نام پڑھیں گے 72 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ جا کر دیکھیے گا. مولا سب کو زیارت نصیب کرے, آپ وہاں پر جا کر دیکھیں گے 72 سے زیادہ نام ہے. ٹھیک ہے. تو 50 صحابی تو ایسے تھے جن کو پہلے حملے میں ہی یعنی تیر اندازی کی گئی. عمر سعد نے جب پہلا تیر چلایا اور کہا گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے, اس کے بعد مسلسل فوجوں نے تیر اندازی کی. 50 صحابی مولا کے وہیں شہید ہو گئے. صحیح ہے. اس کے بعد جو پہلا صحابی گئے اس کا میں پوچھ رہا ہوں پہلا شہید کون تھا جناب؟ نہیں, مسلم ابن اوسجہ. صحیح ہے, یہ پہلے صحابی تھے. ان پر زمانے کے امام نے سلام کیا ہے. السلام علی مسلم ابن اوسجہ, زیارت ناہیہ کے جملے مولا سلام کر رہے ہیں. اور زیارت ناہیہ میں ہی بیان کیا مولا نے کیوں سلام کیا. شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام خیمے میں بیٹھے تھے, مسلم ابن اوسجہ کو کہا, بہت بوڑھے تھے. روایتوں کے مطابق جب جنگ پر جا رہے تھے تو اپنی کمر کو پٹکے سے سیدھا کیا تھا اور اپنے ماتھے پر پٹی باندھی تھی تاکہ وہ جو ابرو ہیں آنکھوں پر آ رہی تھی انہیں اوپر لگا لیں, اور پھر کہا کہ میں تاکہ آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ حسین کے دشمنوں سے جنگ کر سکوں. اس طریقے سے جنگ پر گئے تھے. مولا نے شب عاشور کہا تھا مسلم چلے جاؤ, جنت کی ضمانت دے رہا ہوں, ابن اوسجہ بہت بوڑھے ہو چکے ہو, واپس چلے جاؤ. کہ مولا نہیں, آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. آپ کو اگر چھوڑ کر گئے تو اس کے بعد زندگی میں بچا کیا ہے. اور پھر فرمایا مولا میں جب تک جنگ کروں گا جب تک میرا نیزہ نہ ٹوٹ جائے, اور مولا اگر نیزہ ٹوٹ گیا تو تلوار اٹھا لوں گا, اور تلوار اگر ٹوٹ گئی تو پھر تیروں کو اٹھا لوں گا, اور اگر تیر بھی ٹوٹ گئے اور تیر بھی ختم ہو گئے تو مولا پتھروں سے جنگ کروں گا, لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. زمانے کے امام نے اس ادا پر سلام بھیجا, مسلم ابن اوسجہ تم پر سلام. صحیح ہے. اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہے مولا کے, آخری بس بیان کر رہا ہوں, جن کا نام ہے حفاف. یہ صحابی کے ہمیں اکثر جو ہے وہ نام پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہے حفاف. یہ کربلا میں کب پہنچے تھے؟ اچھا دیکھیے, یہ امیر المومنین کے بھی صحابی تھے, جنگ جمل میں بھی شامل ہوئے, جنگ صفین میں بھی ہوئے, جنگ نہروان میں بھی شامل ہوئے. صحیح ہے. اس کے بعد امام حسن کے بھی با وفا صحابی تھے, لیکن امام حسن کے بعد 10 سال تک امام حسین کا دیدار ہی نہیں کیا انہوں نے. صحیح ہے. خیر کہیں جو ہے وہ دور رہتے تھے, امام حسین کا دیدار ہی نہیں ہو سکا, لیکن ولایت سے دل سرشار تھا. جب پتا چلا کہ کربلا امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے, فوراً چلے اپنے مقام سے کربلا پہنچے. لیکن جب وہاں پر گئے تو دیکھا یزیدی لشکر موجود ہے, فوراً یزیدی لشکر کو جا کر کہا کہ من حسین, حسین کون ہے؟ کہا کہ حسین کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ کہا کہ جئت لنصر الحسین, میں حسین کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا ہم تمہیں حسین کے پاس لے کر جائیں. وہ بدبخت لے کر آئے عمر سعد کے پاس. کہا کہ عمر سعد یہ حسین کو ڈھونڈتے ہوئے آئے. کہا کہ حسین کو ڈھونڈتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ کہا حسین کی مدد کرنے کے لیے آیا. کہا کہ حسین کی مدد کے لیے؟ سارے ہنسنے لگے, لعین ملعون. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حسین کو مار دیا, امام حسین تو شہید ہو چکے. کہا تم اتنی دیر بعد آ رہے ہو؟ اب تو ہم حسین کے خیام پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. صحیح ہے, امام حسین شہید ہو چکے دوستوں. کہا اب ہم حسین کے خیام پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. جیسے یہ سنا انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اس طریقے سے جنگ کی کہ روایت اور تاریخ کہتی ہے کہ جہاں دیکھ رہے تھے سر اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے, اتنے بہادر تھے. اور آپ بہادری کا اندازہ اس بات سے لگائے گی کہ چوتھے امام نے جب ان کی جنگ دیکھی, چوتھے امام نے فوراً فرمایا کہ اللہ نے نبی کو مبعوث کیا اور نبی کی نصرت کے لیے امیر المومنین کو مقرر کیا. امیر المومنین نے جتنی بہادری دکھائی, اس کے بعد اگر میں نے بہادری دیکھی ہے تو حفاف کی دیکھی ہے. صحیح ہے, اس قدر بہادر, اتنی بہادری دکھائی. چوتھے امام تعریف کر رہے ہیں, کہا اتنی بہادری. عمر ساتھ تھک ہار گیا, جہاں دیکھ رہا تھا کہا اس طریقے سے یہ حملہ کر رہا ہے جیسے شیر بھیڑ بکریوں پر حملہ کر دیتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ ہر لشکر کے حصے پر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں. کہا کہ ہر طرف سے گھیر کر مارو. ایک موقع آیا کہ جب وہ گرے اور چوتھے امام نے ان پر اس وقت سلام کیا. چوتھے امام نے بھی کیا, زمانے کے امام نے بھی سلام کیا. کہا حفاف پر سلام ہو. صحیح ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, اے حفاف آپ پر قربان, آپ کی نسلوں پر ہماری جو ہے وہ جانیں قربان ہو جائے.
آپ نے فقط یہ سنا کہ خیام کی طرف رخ کریں گے، آپ سے برداشت نہیں ہوا اور آپ نے تلوار نکال لی. ہائے سید سجاد، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ در در رہ گئے. عزادارو، بس 2 روایتیں سن لیجئے، آپ کی آنکھیں اشکوں سے وضو کر لیں تو مجھے اجازت دیں. جانتے ہیں جب یہ قافلہ راہ شام میں تھا تو ایک دن ایسا آیا جو راہ شام میں بڑا گرم دن تھا. یزید جو سپاہ تھی نا، اس نے فوراً اپنے سواریوں کو روکا اور فوراً کہا عمر سعد اب ہم سے آگے نہیں بڑھا جائے گا، اتنی گرم ریت ہے، ہم سے چلا نہیں جا رہا. حالانکہ جانتے ہیں ان سب کے پیروں میں نالین موجود تھی، بیویوں کے پیروں میں نالین نہیں تھی، بعض بیویوں کے پیروں سے خون جاری تھا. لیکن کہا کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. کہا کہ عمر سعد بس حکم دے کہ اب ہم خیمے لگا دیں اور خیموں کے اندر چلے جائیں. خیمے لگائے گئے، ساری یزیدی سپاہ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں چلی گئی. جانتے ازادارو اس کے بعد کچھ اور خیمے لگے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کے لیے لگے؟ نہیں ازادارو، جانتے ہیں یہ یزیدیوں کے گھوڑوں کے لیے خیمے لگائے گئے کہ عمر سعد ہمارے جانور بھی آرام کر لے، ایسا نہ ہو یہ دھوپ کی شدت سے مر جائے. ازادارو سب یزیدی سپاہ خیموں میں چلی گئی، یزیدیوں کے جانور خیموں میں چلے گئے، لیکن علی اور فاطمہ کی بیٹیاں تپتی ریتی پر بیٹھی ہیں، جلتا سورج ہے سر پر، بیویاں وہیں پر بیٹھی ہیں. جانتے ہیں اتنی دیر میں شمر نے اپنی مشق کا منہ کھولا اور یزیدی سپاہ کو پانی پلانے لگا. ازاداروں جانتے سکینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سکینہ کو اپنا چچا یاد آیا ہوگا، مشق کو دیکھے تھا نا، چچا یاد آیا ہوگا. فوراً کا پھوپھی اماں کیا میں شمر سے جا کر 2 گھونٹ پانی مانگ لوں؟ جناب زینب جانتی ہیں کہ حسین نے بھی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، پانی مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب سکینہ کو اجازت دی. 4 سال کی بچی آئی ہے شمر کے پاس، ہاتھوں کو پھیلا کر کہا شمر بڑی پیاسی ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دے. ادادارو شمر نے منع نہیں کیا، میں کہتا ہوں منع کر دیتا، اس نے منع نہیں کیا. کہا سکینہ میرے ساتھ ساتھ چلتی رہو، جب سارے لشکر کو پانی پلا لوں گا اس کے بعد تمہیں پانی دیا جائے گا. ازادارو 4 سال کی بچی ننھے ننھے پیروں کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. شمر ایک ایک کو پانی پلاتا رہا، سکینہ دیکھتی رہی. آخر میں ایک مرحلہ آیا، سکینہ نے دیکھا کہ جب آخری فرد کو پانی پلایا، کہا شمر اب تو مجھے پانی دے دے. کہا نہیں، پہلے ہم اپنے گھوڑوں کو پانی پلائیں گے، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو. ازادارو یزیدیوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا، ننھی بچی ساتھ ساتھ چلتی رہی، ہاتھوں میں چھوٹا سا کوزہ ہے کہ مجھے پانی پلا دو. ازادارو جب آخری سواری کو پانی پلایا، سکینہ نے آگے کوزے کو بڑھایا کہ اب تو پانی پلا دو. اس ملعون نے مشک کو کھولا، سارا پانی سکینہ کے سامنے زمین پر بہا دیا. سکینہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرات کر رک کر کے کہا او چچا عباس، آپ کے بعد مجھے پانی نصیب نہ ہوا. شمر نے سکینہ کو تماچے مارے اور کہا سب پانی پیئیں گے لیکن حسین کے بچوں کو پانی نہیں دوں گا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس ازادارو آخری رائے سنیے. جانتے جب یہ قافلہ شام تک پہنچا ہے نا، ایک چاہنے والا تھا جس کا نام تھا ابن عتیبہ، مسافر خانے میں آرام کر رہا تھا. اچانک سے اس کے کانوں میں شادیانے بجنے کی آواز آئی. فوراً اپنے برابر والے حجرے سے پوچھتا ہے کیا آج مسلمانوں میں کوئی عید ہے؟ مجھے تو اس عید کا نہیں پتا. کہا نہیں عید نہیں ہے، کربلا میں یزید کے خلاف ایک باغی کھڑا ہوا تھا، اسے مار دیا گیا ہے اور اس کے اسیروں کو یہاں پر لایا جا رہا ہے. ابن عتیبہ کہتا ہے میں گھبرا کر اٹھا، باہر آیا، میں نے کیا دیکھا، نیزوں پر کچھ سر ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سر پر چادر نہیں ہے. ارے ان کے چہروں سے ایسا نور ظاہر ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں. میں نے فوراً دیکھا ایک قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. کہ میں آیا اور میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا ایسا گناہ کیا؟ چوتھے امام نے کہا ابن عتیبہ تم تو مدینہ کے رہنے والے ہو، شام میں کیا کر رہے ہو؟ ابن عتیبہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، ارے یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہ میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں، سید سجاد ہوں. وہ دیکھو میرے بابا کا سر ہے، وہ دیکھو میرے بھیا کا سر ہے. امام سجاد نے کہا ابن عتیبہ کیا تمہارے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ ازادارو خدا کسی کریم کو یہ دل نہ دیکھا ہے کہ اسے مانگنا پڑے. کہا ابن عتیبہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہا مولا 2000 درہم ہے. سنیں گے کیا مانگا مولا نے؟
کہا ابن عتیبہ اگر ہو سکے میری پھوپھیوں کے لیے چادریں خرید کر لے کر آؤ. عزادارو ابن عتیبہ بازار گئے, 1000 درہم سے چادریں خریدی ہے, واپس آئے, ساری بیویوں میں تقسیم کی, بیویاں دعائیں دینے لگی. لیکن جیسے ہی نیزہ برداروں نے دیکھا کہ بیویوں کے سروں پر چادر ہے, واپس پلٹ کر آئے. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے پتھر مارا, بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹ لی گئی. واہ حجابہ کا نعرہ بلند ہوا. عزادارو امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. امام سجاد نے کہا ابن عتیبہ کیا تیرے پاس کچھ اور پیسے پڑے ہیں؟ کہا مولا ہے. کہ ایک اور کام کر دے. کہا مولا کیا؟ کہا جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو رقم لے اور کے آگے چلے جائیں. میں نہیں چاہتا لوگ میری پھوپھیوں کو دیکھے, لوگ میری بہنوں کو دیکھے, ان سے کہ آگے چلے جائیں. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے ایک ایک نیزہ بردار کو پیسے دیے, وہ آگے جاتے رہے. اتنے میں نے دیکھا کسی نے پتھر اٹھایا, حسین کے چہرے پر مارا, حسین کی پیشانی سے خون جاری ہوا. ابن عتیبہ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے اپنی تلوار کو نکالا, آگے بڑھا. امام سجاد نے کہا ابن عتیبہ خبردار, اپنی تلوار کو اندر رکھو. ابن عتیبہ ایک پتھر حسین کو کھاتے دیکھا, ارے برداشت نہ ہوا. ہم کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, پتھر پہ پتھر کھاتے آ رہے ہیں. ابن عتیبہ جب ہم نے تلوار نہ اٹھائی. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیے سب مل کر امام حسین کی بارے میں سلام. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المسلمين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى آخری بار سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.